میں آج ایک وظیفہ دینا چاہتا ہوں کہ جو چاہتا ہے کہ میرے گھر پر اللہ کی رحمتیں برستی رہیں، ہر کوئی چاہتا ہے الحمدللہ، اور چاہتا ہے کہ مجھ پر بھی اللہ کی رحمتیں برستی رہیں، بس ایک وظیفہ ہے کہ ذکر رسول ہے جب سے میری زبان پر، ذکر رسول ہے جب سے میری زبان پر، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر۔ بس ایک وظیفہ ہے، ذکر رسول کیا کرو، انشاءاللہ گھر پر بھی رحمتیں، اس انسان پر بھی رحمتیں برستی رہیں گی۔ آج عظیم عرس کے اندر جو حضرات تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ اس میں ایک جو عظیم خطاب آپ حضرات سماعت فرمائیں گے، وہ میرے مرشد کریم شیخ الحدیث و تفسیر، امام المناظرین، استاذ العلماء، مفتی اہل سنت، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عبد المجید خان صاحب سعیدی دامت برکات العالیہ انشاءاللہ تشریف لائیں گے، اپنے حسین خطاب سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائیں گے۔ ایک ہستی تشریف فرما ہیں، ویسے تو پوری ہستی الحمدللہ پورا یہ جامع مسجد جو ہے نا علماء سے، مشایخ عظام سے، عوام اہل سنت سے بھری ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے مسلک کے بہترین علماء تشریف فرما ہیں، ان میں میں ملتمس ہوں استاذ العلماء، فخر اہل سنت، سرمایہ اہل سنت، پروفیسر جناب حافظ غلام یاسین سعیدی صاحب، میں ملتمس ہوں آپ تشریف لا کر اپنے حسین خطاب سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائیں۔ ذرا استقبالیہ نعرہ لگا لیتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غازیہ، سرکار کی آمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وعلى اصحابہ الہادین المہدیین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ اجود جودا وانا اجود من بنی آدم، صدق رسوله النبی الکریم الامین، ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات گرامی قدر، آج کی یہ عظیم الشان تقریب سعید حضور سید السادات صاحبزادہ والا شان فخر العلماء حضرت سید محمد سمیع اللہ شاہ صاحب بخاری مدد ذلہ العالی نے منعقد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کے علم و عمل میں، ان کی روحانیت میں، اور اللہ تعالیٰ ان کے مال میں، رزق میں، اولاد میں، کاروبار میں رحمتیں، برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے۔ چند جملے موقع کی مناسبت کے حوالے سے گوش گزار کروں گا۔ مجھ سے پہلے فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا مفتی محمد حسنین صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضور جلال الدین بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کے
مناقب و فضائل و محامد و محاسن بڑے حسین انداز میں بیان فرما رہے تھے۔ اگر بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو یہ فیضان رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، یہ حضور ہی کا فیضان ہے کہ مختلف رنگوں میں، مختلف نوعیت سے اور مختلف جہتوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیضان یہ عالم اسلام کو میسر ہے، مسلمانوں کو میسر ہے۔ اور اس لیے میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اجود جودن، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا سخی ہے، وَأَنَا أَجْوَدُ مِن بَنِي آدم، اور آدم علیہ السلام کی اولاد میں مجھ سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں۔ حضور کی سخاوت کے کئی پہلو ہیں، اور ایک سخاوت کا پہلو علماء کے ذریعے سے ہے اور ایک سخاوت کا پہلو ہے آل کے ذریعے سے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا سخی ہے اور میں اللہ کی ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر سخی ہوں۔ اور حضور کی سخاوت کی کیفیت اور آپ کی سخاوت کی شان یہ ہے، آپ اتنے فیاض تھے کہ حضور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں نا تشریف فرماتے سارے لوگ، اور اس میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی موجود تھے۔ تو ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے کچھ عطا کر دیجیے۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک طریقہ کار تھا کہ حضور علیہ السلام کے پاس چیز موجود ہوتی، ویسے تو پوری کائنات حضور علیہ السلام کے دست قدرت میں تھی، ٹھیک ہے، تو حضور علیہ السلام کے پاس ظاہراً اگر کوئی چیز موجود ہوتی تو آپ کا طریقہ کار تھا کہ کوئی مانگنے والا سائل آتا تو اس کی پہلی ندا پر، ٹھیک ہے، جب وہ پہلی دفعہ ہی عرض کرتا تو حضور علیہ السلام اس کو عطا کر دیتا، اور اگر چیز وقتی طور پہ موجود نہ ہوتی تو سرکار کی زبان مبارک سے کبھی لا کا کلمہ نہیں نکلا تھا، یعنی یہ نہیں کہ بھئی نہیں ہے کہ کلمہ سرکار کی بارگاہ اقدس میں نہیں تھا۔ اب اس نے ایک مرتبہ طلب کیا تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے اسے یعنی کوئی جواب نہ دیا، وہ اس نے مانگا، حضور علیہ السلام خاموش رہے۔ اس نے دوسری مرتبہ حضور کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کچھ عطا کیجیے، آپ دوسری بار بھی خاموش رہے۔ تیسری بار حضور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جب اس نے مانگا حضور علیہ السلام سے تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے جو مانگنا ہے نا مانگ لے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جو مانگنا ہے نا مانگو مجھ سے۔ اچھا اب دیکھیے حضور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہمیں گمان ہوا، یقین ہو گیا اس بات کا کہ یہ بندہ حضور سے جنت مانگے گا اور حضور اسے عطا کر دیں گے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت مانگے گا اور حضور اسے عطا کر دیں گے، سرکار دے دیں گے۔ اچھا یہاں پہ نا حضور مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے یقین کامل کو یا ظن غالب کو اگر ہم لے لیں تو پتہ چلتا ہے مولا علی کا عقیدہ بھی تھا کہ حضور جب چاہیں جس کو جو چاہیں جتنا چاہے عطا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ظاہراً چیز اگر نہ بھی موجود ہو تو کوئی حرج نہیں، لیکن حضور کا کمال نبوت ہے، حضور جس کو جو چاہیں جتنا چاہیں عطا کریں، اور یہ حضور ہی کی عطا تو ہے کہ ان اولیاء کے پاس جو فیضان ہیں، ان کے پاس جو نعمتیں موجود ہیں، یہ سارا حضور کا فیضان ہی تو ہے بنیادی طور پر۔ اب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ
اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک اونٹ چاہیے. آپ نے فرمایا اونٹ تجھے دے دیا, تجھے اونٹ دے دیا. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور وہ اونٹ نہ مال سے لدا ہوا چاہیے, یعنی اس میں توشہ بھی ہو, زاد راہ بھی ہو اس اونٹ پہ. حضور نے فرمایا وہ عطا کر دیا. اچھا اب آپ یہ سب کچھ دے چکے تو ساتھ ہی آپ نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا بڑے تعجب کی بات ہے کہ تیرے اس عمل سے تو بنی اسرائیل کی ایک بوڑھی عورت بھی بازی لے گئی. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھ سے تو بنی اسرائیل کی ایک بوڑھی عورت بھی بازی لے گئی. اب حضور علیہ السلام نے خود واقعہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ فرعون کے ظلم و ستم سے بچ کر اپنے ساتھیوں کو لے کر دریا کو عبور کرنا چاہتے تھے تو آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے کو روانہ ہوئے اور پیچھے فرعون کا لشکر تھا. علماء نے ویسے اس کی مختلف تعداد بتائی ہے کہ آپ کے ساتھیوں کی تعداد کچھ 6 لاکھ تھی اور فرعون کے ساتھیوں کی تعداد 70 لاکھ تھی. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت جب آپ دریا کو عبور کرنا چاہتے تھے اور آپ آگے کو تھے اور فرعون کا لشکر پیچھے کو تھا تو آپ جو ہی دریا کے کنارے پہنچے نا تو دریا کے کنارے جب آپ پہنچے تو آپ نے اپنی سواریوں کا رخ دریا کی طرف کیا تو سواریاں اپنا رخ پھر پیچھے کو موڑ لیتی, سواریاں آگے بڑھنے کو تیار نہ ہوتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اس بات سے کہ ادھر دشمن کا لشکر بالکل سر پہ پہنچا ہے, قریب آ گیا ہے, اور ادھر سواریوں کا رخ دریا کی طرف کرتے ہیں تو آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے سواریاں, تو یہ تو مشکل میں پھنس جائیں. تو موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اللہ کے کلیم ہیں, لیکن ایک بات ضرور ذہن میں رکھیے, وہ کلیم ہیں, ان کی عظمت و شان وراء الورا ہے, لیکن اللہ قرآن میں کہتا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. فرمایا یہ سب میرے عظمت والے رسول ہیں, تلک الرسل یہ سب میرے عظمت والے رسول ہیں, فضلنا بعضهم علی بعض ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پہ فوقیت عطا کی. منہم من کلم اللہ ان میں ایک وہ ہیں جن سے رب کلام کرتا ہے, لیکن ورفع بعضهم درجات مصطفیٰ تیرے جیا کوئی نہیں, حضور آپ جیسا کوئی بھی نہیں ہے, آپ کا مقام و مرتبہ سب سے وراء الورا. اب میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فضیلت تو قرآن سے ظاہر ہے, تو آپ نے سنی اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ کلیم تھے آپ نے رب سے کلام کیا, عرض کی یا اللہ دشمن کا لشکر پیچھے ہے, سر پہ آپ پہنچا ہے اور آگے سواریاں بڑھنے کو تیار نہیں ہیں, تو کرم نوازی فرما تو کوئی ہمارے لیے سبیل نکال, کوئی راستہ نکال, کوئی راہ نکال جس کے ذریعے سے ہم دریا کو عبور کر سکیں. تو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی سواریاں دریا عبور تو کر سکیں گی, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک یہاں پہ موجود ہے, ان کا تابوت مبارک ساتھ لیں گے تو تب یہ سواریاں دریا کو عبور کریں گے. ان کا تابوت مبارک ساتھ لے لیں تو تب یہ دریا کو عبور کریں گے. اب ذرا ذہن میں رکھیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس دریا کو عبور کرنا چاہتے تھے, دریا تو عبور ہو جاتا, لیکن اللہ کی طرف سے اس دریا کو عبور کرنے کے لیے بطور استعانت یا بطور وسیلہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا تابوت مبارک جو تھا یا آپ کی لاش مبارک جو تھی وہ ساتھ لے کے جانا ضروری قرار دی گئی. اب پتہ چلتا ہے نبی کو بھی کوئی کام کرنا ہے تو اس سے بھی وسیلے کی ضرورت پیش آ گئی, اور وہ وسیلے کا طریقہ بھی رب نے بتایا. تو جب نبی کو کوئی عمل کرنا ہے تو اس کے لیے بھی وہ وسیلہ کی ضرورت اللہ رب العالمین نے خود انہیں بتائی کہ بھئی یہ وسیلہ اختیار کریں تو تب سواریاں دریا عبور کریں گی. جب یہ نبی کرتے ہیں اور رب کہتا ہے, اور نبی تو وہ کرتے ہیں جو رب کہتا ہے, تو پتہ چلتا ہے جب ان کو وسیلے کا کہا گیا
تو ہم بھی نبی اور آل نبی کا وسیلہ حاصل کر سکتے، پھر ہمیں بھی حکم۔ اب جناب کیا ہوا؟ اب وہ دریا کو عبور کرنے کے لیے جو ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی لاش مبارک کے متعلق حکم ہوا نا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا بھی کوئی بندہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کے متعلق بتائے۔ سارے بندے خاموش۔ بنی اسرائیل کی ایک بوڑھی عورت تھی، بہت خراٹ بوڑھی تھی عورت، اس نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے، میں بتاتی ہوں کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بتائیے، کیونکہ وقت تھوڑا ہے، پیچھے دشمن سر پہ پہنچا ہوا ہے، تو آپ بتائیں ان کے قبر۔ انہوں نے کہا میری ایک شرط ہے۔ بھئی شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ آپ مجھے یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک جو پوچھتے ہیں کہ کہاں ہے، میری شرط آپ کو پہلے قبول کرنی پڑے گی، اور وہ یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہو، جنتی جنت میں جانے لگیں، تو میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جنت میں جاؤں گی اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں۔ میری یہ شرط ہے، آپ پوری کر دیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کی نیک بندی، چلو تو نبی سے مانگنا چاہتی ہے تو جنت مانگ، ٹھیک ہے، جنت مانگ سر، تو اللہ کے نبی سے مانگنا چاہتی ہے تو یہ کیا، جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ مانگتی ہے۔ پھر نبی نبیوں کا ساتھ ہوں گے، رسول رسولوں کے ساتھ ہوں گے، لیکن اس سے ایک مسئلہ ثابت ہوا کہ مانگنے کا ڈھنگ ہو تو مل جاتا ہوتا ہے، مانگنے کا ڈھنگ ہو تو مل جاتا ہوتا ہے۔ میرے کریم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، ایک صحابی حاضر ہوا، یا رسول اللہ دشمن نے تیر مارا ہے، آنکھ کا تارا نکل کے باہر آ گیا، حضور کرم نوازی فرمائیں یہ جوڑ دیں۔ آپ نے فرمایا تجھے آنکھ چاہیے کہ جنت چاہیے؟ حضور نے فرمایا آنکھ چاہیے کہ جنت چاہیے؟ آگے بھی صحابی تھا، وہابی نہیں تھا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ کرم نوازی فرمائیں، آنکھ میرے کہنے پہ دے دے، جنت اپنی کرم نوازی سے دے دے۔ تو میرے کریم کی جب یہ شان ہے، حضور علیہ السلام کی جب یہ شان ہے، تو پتہ چلتا ہے یہی فیضان نبوت جو ہے وہ اولیاء میں بھی تو آیا، جو ان کی آل میں بھی تو آیا، تو لہذا ہم انہی کا عرس اس لیے مناتے ہیں کہ حضور کی اس آل پاک کے اندر جو مصطفیٰ کا فیضان آیا، ہم اس کی برکتیں حاصل کر سکیں۔ اچھا، اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھی اللہ کی نیک بندی، بات یہ ہے کہ اگر تجھے جنت چاہیے تو تو صرف جنت کا تقاضا کر، یہ کیا بات ہوئی کہ تو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ؟ اس نے کہا حضور بات ہے سیدھی سی، وارہ کھاتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو جان چھوٹی۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ رب العالمین نے فرمایا میرے نبی آپ ان کو آپ حکم کر دیں، آپ اشارہ کر دیں، آپ کہہ دیں، میں اسے بھی عطا کر دوں گا، آپ کے لیے تو ہے ہی، ٹھیک ہے۔ اب میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، تجھ سے تو بنی اسرائیل کی بوڑھی عورت بھی بازی لے گئی کہ وہ مانگ رہی تھی کلیم سے، اور تو مانگ رہا ہے حبیب سے۔ کلیم اور حبیب کا فرق یہ ہے کہ الکلیم یعمل برداء مولاه والحبیب یعمل بردائہ۔ کلیم وہ ہے جو رب کی مرضی کو چاہتا ہے، اور حبیب وہ ہے جس کی مرضی کو خود رب چاہتا ہے۔ تو میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آپ عظمت و شان کو یہاں سے سمجھیے کہ حضور علیہ السلام کتنے جواد تھے، آپ کتنے سخی تھے، اور یہی وجہ ہے سرکار کے تو غلاموں کی شان ہے، حضور کے تو غلاموں کی شان۔ حضور خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک مرید تھا، آپ نے اسے دہلی بھیجا، آپ نے فرمایا دہلی جاؤ اور میرا کام کر کے لاؤ، کام آپ نے حکم فرمایا یہ کام کر کے لاؤ۔ جب وہ بندہ وہاں پہ دہلی گیا تو وہاں جا کے معلوم ہوا کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ فوت ہو گیا ہے، تو جو اس کے جنازے میں شرکت کرے گا نا تو وہ شخص جنتی ہے۔ یہ اعلان ہو رہا تھا بار بار کہ جو ان کے جنازے میں شرکت کرے گا وہ جنتی ہے۔ اب وہ لوگ جو ہیں دوڑے جا رہے تھے ان کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے، تو اس نے جب یہ خبر سنی، جو حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی کا مرید تھا، تو اس نے جب یہ خبر سنی تو وہ چپ کر کے چپکے سے نا ایک جگہ پہ بیٹھ گیا۔
لوگ جب نماز جنازہ پڑھ کے لوٹے تو اس نے حکم کے مطابق جو کام کہا گیا تھا وہ پورا کیا، حکم کام کیا اور واپس لوٹ گیا۔ حضور خواجہ محبوب الہی کے بارے میں جب ان کی بارگاہ میں گئے دوبارہ وہ واپس، آپ نے فرمایا اللہ کے بندے اتنی ساری دیر کر کے واپس آئے، میں نے تجھے جلدی کا کہا تھا اور تم اتنی دیر کے آئے، تو کیا وجہ ہے، کیوں دیر کی؟ انہوں نے کہا حضور وہاں پہ اعلان ہو رہا تھا، میں جب گیا دہلی میں تو وہاں اعلان ہو رہا تھا کہ جو شخص فلاں بزرگ کے جنازے میں شرکت کرے وہ جنتی ہے، تو اس کی وجہ سے کافی ہے۔ تو آپ نے فرمایا آج تو پھر مفت میں جنت لے آئے ہو، آپ نے فرمایا آج تو تمہیں مفت میں جنت مل گئی ہو۔ انہوں نے کہا نہیں حضور میں تو جنازے میں شریک نہیں ہوں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہنے لگے حضور مجھے یہ ڈر لگتا تھا کہ مجھ پر یہ کوئی تانا زنی نہ کرے، تو غلام تو محبوب الہی کا تھا اور جنت لینے دہلی گیا تھا، جن کے در کے ساتھ نسبت جوڑی ہے انہی سے ہی سب کچھ ملنا ہے۔ اللہ تعالی حق سمجھنے کی توفیق